یہ علی بھائی تمسخر ہی اڑایا جا رہا ہے ہمارے لاء کا. یعنی کہ اس کے اندر اتنی اس کی دیدہ دلیری ہے کہ وہ اس پاکستان کے قانون کو اتنا مذاق سمجھتا ہے. یا تو یہ واقعی میں کڈنیپنگ ہوئی ہے یا یہ پرینک ہے. ایز پر پی پی سی سیکشن 365 اس کے اوپر کڈنیپنگ کا چارج لگنا چاہیے. ریئلٹی پہ کرتا ہے تو یہ تو آسانی ایک پلی لے سکتا ہے کہ جی میری آپ ویڈیوز دیکھ لیں, میں تو ایک پرینکسٹر ہوں. اتنا بااثر شخص ہے کہ اس کو کسی بات کا, کسی شخص, کسی ادارے کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ پلان بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی بلوچ. آپ لوگ سوشل میڈیا پر بڑا دیکھ رہے ہیں رجب فیملی اور ڈکی بھائی کو. ان کی جناب آج کل ایک سیریز چل رہی ہے جس کے اندر رجب بٹ ڈکی کے چھوٹے بھائی کو اغوا کر لیتا ہے, جو کہ ٹائٹل بھی یہ لگاتا ہے کہ ڈکی کے چھوٹے بھائی کو کڈنیپ کر لیا. اور اس کے بعد جناب اس پر ایک پوری سیریز, ایک بڑا لینتھی ولاگ بنایا گیا ڈکی بھائی کی طرف سے بھی اور رجب کی طرف سے بھی. وہ اس کو اغوا کرتا ہے, لے کے آتا ہے, ڈکی جاتا ہے, تفتیش کرتا ہے, سی سی ٹی وی دیکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں اس پر ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں. اس پر ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر ہر روز کرائم بڑھتا جا رہا ہے اور ہم اس کو روکنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ادارے بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ 4-5 ملین لوگ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو ان کو کیا میسج جائے گا کہ اس کے اندر کمپلیٹ آپ طریقہ دے رہے ہیں اٹھانے کا, مارنے کا, کڈنیپنگ کا اور چھوڑنے کا. آپ کی طرف سے یہ پرینک ہے, مذاق ہے, واٹ ایور, ایک سوال نشان ہے بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی پر بھی اور ہمارے اداروں پر بھی. تو اسی سلسلے میں بہت ہی قابل جوان جناب ایڈوکیٹ رحیل ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بڑے فلاحی کاموں میں بھی آگے رہتے ہیں اور لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے بھی ہر لمحہ کوشاں رہتے ہیں. تو ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ آیا کہ کیا یہ درست ہے اپنا کنٹینٹ بیچنے کے لیے ایسا کنٹینٹ کریٹ کرنا, اس پر معاشرے پر کیا اثر پڑے گا اور قانون اس پر کیا کہتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ریل بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا سب ٹھیک ٹھاک. ریل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ غالباً آپ نے بھی اس چیز کو اوور ویو کیا ہوگا کہ یہ جو ولاگنگ چل رہی ہے, خاص طور پہ ڈیلی ولاگنگ, اس کے اندر اس کے بھائی کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے, جو کہ لکھا ہے, بتایا ہے کہ چھوٹے بھائی کو کڈنیپ کر لیا گیا. اس کے بعد کا آگے جو واقعہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کے بعد اس کو مارا جاتا ہے, پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ علی بھائی تمسخر ہی اڑایا جا رہا ہے ہمارے لاء کا. ایز پر اگر میں قانون یا لاء بات کروں تو آپ نے بھی بتایا کہ ایک وی لاگ بنایا جس میں اس کو اٹھایا جا رہا ہے, اٹھا کے اس کو قید کیا جا رہا ہے, کنفائن کیا جا رہا ہے. صرف اٹھایا نہیں جا رہا, کنفائن نہیں کیا جا رہا, باقاعدہ اس سارے ایکٹ کو پکچرائز کر کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یعنی کہ میں یہ حیران ہوں اس شخص کے اوپر جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے, جس کا نام غالباً رجب ہے, کہ وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ وہ رینڈملی ایک مطلب صبح کا, جس طرح ہم آپ اور میں صبح کے وقت تیار ہوتے ہیں اپنے کاموں کے لیے, ایک پلان اسکیجول کرتے ہیں کہ یار آج میں یہ ایکٹیویٹی کروں گا, آج میں یہ ایکٹیویٹی کروں گا. وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس دنیا میں وہ رہ رہا ہے کہ وہ ایک رینڈم صبح اٹھتا ہے, اٹھ کے وہ نہ ناشتہ کرتا ہے اور وہ پلان یہ کرتا ہے کہ چلو یار آج میں جا کے فلاں بندے کو اغوا کر لیتا ہوں. یعنی کہ اس کے اندر اتنی اس کی دیدہ دلیری ہے کہ وہ اس پاکستان کے قانون کو اتنا مذاق سمجھتا ہے کہ وہ اچانک اٹھے گا, اٹھ کے کوئی پروگرام بنائے گا, وہ بھی کڈنیپنگ کا, ابڈکشن کا, اور کسی بھی شخص کو جا کے ابڈکٹ کر کے, کڈنیپ کر کے کہیں پہ بھی جا کے کنفائن کر دے گا. کہنے کا مقصد یار یہاں پہ علی بھائی یہ ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف ایک ویوز, اس میں دو پہلو ہیں. یا تو یہ ایک پرینک ہے, یہ ایک اسکرپٹڈ سٹوری ہے, یا پھر یہ واقعی ہی جس طرح وہ دکھا رہا ہے لوگوں کو اپنی ویڈیوز کے اندر کہ اس نے واقعی اپنی ذاتی کسی پرسنل گرج کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے یا جو بھی رنجش ہے اس کی, وہ جو ڈکی بھائی کے ساتھ ہے, اس کے بعد اس نے اس کو کڈنیپ کیا اس کے بھائی کو. یا تو یہ واقعی میں کڈنیپنگ ہوئی ہے یا یہ پرینک ہے. اچھا, مان لیا ریل بھائی کہ یہ ایک مذاق تھا, ایک پرینک تھا, کیونکہ وہ لوگ کنٹینٹ کریٹر ہیں اور انہوں نے کنٹینٹ بنا دیا, اس سے ان کے ویوز آتے ہیں, اس سے ڈالر جنریٹ ہوتے ہیں, یا لیٹ سپوز کہ ان کی کہہ لیں کہ آمدن کا ایک ذریعہ ہے. تو آیا کہ یہ درست ہے؟ علی بھائی دیکھیں, اس پہ کسی کو کوئی روک نہیں ہے, یہ فریڈم ہے سب کے پاس کہ وہ اپنے ویوز کے لیے, اپنی ویڈیوز کے لیے اپنا ایک اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں, کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے. دیکھیں, اگر آپ اپنے ویوز کے لیے آپ اسٹیٹ کی ریٹ کو ہی چیلنج کرنے نکل پڑیں گے, یعنی کہ آپ اپنی باؤنڈری سے کراس کر کے اسٹیٹ کی ریٹ کی باؤنڈری کے اندر آ جائیں گے, تو جناب اس پہ پھر اعتراض ہے. اس پہ میں بینگ اے قانون دان اس پہ اعتراض کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسا کنٹینٹ جسٹ فار دی سیک آف اپنا پاپولیرٹی یا فیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا کنٹینٹ بنایا کہ جس میں باقاعدہ وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے کہ وہ رینڈملی ایک شخص اٹھتا ہے, اٹھ کے ایک پلان بناتا ہے کہ میں نے آج فلاں شخص کو ایبڈکٹ کرنا ہے, کڈنیپ کرنا ہے, کڈنیپ کرنے کے بعد میں اس کو ایک مبینہ جگہ پہ کنفائن کر دوں گا, کنفائن کرنے کے بعد جو بھی میرے مطالبات ہیں میں وہ منواؤں گا اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں. اسی طرح اس ویڈیو میں اس نے دکھایا بھی, یہ ایکٹ اس نے کیا.
باقاعدہ اس نے جا کے ایک شخص کو اس کے گھر کے باہر سے ابڈکٹ کیا, کڈنیپ کیا. اب یہ ابڈکشن اور کڈنیپنگ کے دو ڈفرینٹ ورڈس میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ایز پر لوگ کڈنیپنگ اور ابڈکشن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. کڈنیپنگ صرف اس شخص کی جاتی ہے جس کی عمر کم عمر جسے کہتے ہیں, جو ٹینڈر ایج میں ہوتا ہے, اور وہ بظاہر جس شخص کو اس نے کڈنیپ کیا ہے وہ لگ بھی ٹینڈر ایج کا رہا ہے. تو اگر یہ کڈنیپنگ کا معاملہ ہے تو ایز پر پی پی سی سیکشن 365 اس کے اوپر کڈنیپنگ کا چارج لگنا چاہیے. اب وہ دیکھیں اس نے ایک پلان کیا. اچھا یہاں پر ایک سوال یہ کہ چلیں مثال کے طور پہ یہ مذاق تھا, ایک پرینک تھا, سمجھا جائے کہ یہ پرینک تھا, تو اس پر کیا ہے کہ یہ مطلب ایک پرینک ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر یہ آپ اس چیز کی پلی لیتے رہیں کہ میں نے یہ ایک پرینک بنایا یا انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا, اس کے اثرات بھی دیکھنے چاہیے. کیا اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اگر ان کے صرف سوشل میڈیا تک محدود ہیں تو پھر ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن کلیکٹیولی اس کا جو اسکوپ ہے وہ بڑا ہے. کل کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی پرینکسٹر اس چیز کی پلی بآسانی لے سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تو ایک پرینکسٹر ہوں, میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. فار ایگزامپل یہی شخص کل کو کوئی ایسی واردات کر دیتا ہے, کوئی ایسا کرائم کمٹ کر دیتا ہے جس کے اوپر اس کے اوپر کوئی سنگین چارج لگتا ہے. فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے, گاڈ فاربیڈ, کوئی 302, کوئی مرڈر, کوئی اٹیمپٹ ٹو مرڈر, کوئی اسی طرح کی دوبارہ ابڈکشن یا کڈنیپنگ یہ کر دیتا ہے اور واقعی میں ریئلٹی پہ کرتا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے کوشچن کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پرینک ہو, ریئلٹی پہ کرتا ہے تو یہ تو بآسانی ایک پلی لے سکتا ہے کہ جی میری آپ ویڈیوز دیکھ لیں, میں تو ایک پرینکسٹر ہوں, یہ جو حادثہ ہو گیا یہ تو ایک ایکسیڈنٹ تھا, میں نے تو ایک پرینک کے طور پہ اس شخص کو ابڈکٹ کیا تھا, ابڈکٹ کر کے میں نے اس کو جانوروں کے پنجروں میں بند کر دیا تھا اور وہاں پہ اس بیچارے کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس کی جو طبیعت ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو گئی ہوئی ہے, لیکن میرا یہ مقصد نہیں تھا, میں تو ایک پرینکسٹر تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس چیز کی پلی لے کے یہ اس سارے معاملے کو ایک حادثے میں تبدیل کر سکتا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جسٹ فار دی سیک آف اپنا شہرت یا فیم اپنا پاپولرٹی کے لیے, ویوز کے لیے آپ اس چیز کی پلی کیسے لے سکتے ہیں کہ میں ایک پرینکسٹر ہوں. آپ پرینکسٹر ہیں, آپ ویڈیوز بنائیں, لیکن ایسا کنٹینٹ بنائیں کہ جو آپ اپنی باؤنڈری سے ایکسیڈ کر کے جو ہماری حکومت کی لا کی رٹ ہے اس کی باؤنڈری میں انٹریکٹ مت کریں. اچھا یہاں پر ریل بھائی ایک بڑا مزے کا سوال ہے کہ ہم پورے پاکستان میں یا دنیا بھر میں بھی ایک چیز بڑی کامن ہے جو کہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے, کوئی بھی حادثہ پیش, تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پولیس کو انفارم کرتے ہیں. یہاں پر اس کا بھائی اٹھایا گیا ہے, کوئی نہیں دکھایا گیا کہ پولیس کو انوالو کیا ہے یا کوئی ذمہ داران کو. قانون, ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جدھر قانون ہے, خود سے اٹھ رہے ہیں, خود سے بچا رہے ہیں, خود سے جنگ کر رہے ہیں, مطلب قانون کدھر گیا؟ یہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی ویڈیو میں, رجب صاحب کی ویڈیو میں ایک یہ چیز بھی نوٹ کی کہ اگر اس شخص نے یہ جو ایکٹ کیا ہے کڈنیپنگ اور ابڈکشن کا, خوف اس کو کسی چیز کا نہیں تھا. پوری اس نے ویڈیو میں یہی شو کیا کہ اتنا با اثر شخص ہے کہ اس کو کسی بات کا, کسی شخص, کسی ادارے کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ کسی کو بھی اٹھائے گا, اٹھا کے لے جائے گا, اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اگر اس کو کوئی خوف ہے تو ویڈیو میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ماما کی کال آئی ہے اور اپنی ماما کو جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ ماما کوئی ایسی بات نہیں ہے, پیچھے کوئی شور نہیں ہو رہا, میں کوئی ایسی جگہ پہ نہیں آیا ہوا, یعنی کہ اس کو خوف ہے تو اپنی ماما کا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بتانا یہ چاہیے, یہ جو ماما پاپا جنریشن ہے نا, ان کو عام زبان میں ہم ممی ڈیڈی جنریشن کہتے ہیں, یہ جو ممی ڈیڈی اور ماما پاپا جنریشن ہے, ان کو باور یہ کروانا ہے کہ ایک قانون نام کا پاپا بھی ہے, آپ کا ایک قانون نام کا پاپا بھی ہے, کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ پرویل کرتا ہے. یہ نہیں کہ یو آر ناٹ ابو دی لا, یہ کیا اس کو چھوڑ کے کوئی بھی ابو دی لا نہیں ہے, وی آل آر انڈر دی لا. آپ یہ ایک ایکٹ کر رہے ہیں, کس ذہنی آپ کیفیت میں مبتلا ہیں کہ کس طرح آپ یہ ایکٹ کر سکتے ہیں, یہ پلان بھی کیسے کر سکتے ہیں. اگر یہ آئدر وے, اگر یہ ایک پرینک بھی ہے تب بھی, اور اگر یہ ریئلٹی بیس بھی ہے تب بھی, آپ نے اس کو کیا بنانا ریپبلک سمجھا ہوا پاکستان کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ قانون نہیں ہے, یہاں پہ کوئی قانون دان نہیں بیٹھے ہوئے, یہاں پہ کوئی پولیس یا اس طرح کے ادارے آپریٹ نہیں کرتے؟ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ قانون نام کا پاپا بھی ہے جس سے ہمیں ڈرنا, خالی ماما نہیں ہے جس کو ہم نے انفارم کرنا ہے کہ ماما ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. ماما کی حد تک آپ ٹھیک اپنے ویوز بنائیں, ویڈیوز بنائیں, لیکن اب آپ ایک قانون کی جو ہماری ایک رٹ ہے لا کی, اس میں انٹریکٹ کر کے اس کو تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ قانون کا تمسخر اڑایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور علی بھائی یہاں پہ بتاتا چلوں, یہ جو کڈنیپنگ اور ابڈکشن نے جو دکھائی ہے نا ویڈیو کے اندر, یہ ہوئی ہے ایک سوسائٹی کے اندر. سوسائٹی ایک نامور سوسائٹی ہے, اس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن. بحریہ ٹاؤن کی وجہ شہرت اس کی سیکیورٹی ہے. اگر اس کی سیکیورٹی میں ایسا بریچ ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں پہ اس طرح کسی کو بھی اٹھا کے اپنی گاڑی میں بند کر کے لے کے نکل جاتا ہے باہر, تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی کے اوپر بھی ہے. بحریہ ٹاؤن کا کوئی رہائشی, وہاں کا ریزیڈنس اگر اپنے گھر بھی آنا چاہ رہا ہے تو پہلے انفارم کر کے چیک پوائنٹ پہ پھر پہنچتا ہے.
تو یہ شخص تو گھر کا وہاں پہ رہائشی بھی نہیں ہے اور کسی ریزیڈنس کو وہاں پہ اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے اور جا کے یہ صرف اپنا یہ سارا جو انہوں نے ایکٹ کیا، انہوں نے بحریہ ٹاؤن کا بھی تمسخر اڑایا ہے، انہوں نے لا کا بھی مذاق اڑایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بھی مذاق، یہ اپنا مذاق بنانے میں خیر ان کو تو کوئی شرم آتی نہیں ہے، اپنا مذاق تو یہ بناتے ہیں، لیکن اس اپنے مذاق بنانے میں انہوں نے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، گاڈ فاربڈ، مجھے نہیں پتہ اس بات کا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ انہوں نے یہ جو سارا معاملہ کیا ہے اپنے مذاق کے ساتھ ساتھ اپنا مذاق تو یہ بنواتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی ان کو عقل نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے کہ کس طرح اپنے فیملی ممبرس کو بھی انگیج کر لیتے ہیں ان سارے معاملات میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قانون کو بھی انگیج کر لی ہے۔ بحریہ ٹاؤن ایک نامور سوسائٹی ہے، اس کی جو ایک ذاتی ساخت ہے اس کو بھی انہوں نے متاثر کر دیا ہے۔ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی لازمی ہونی چاہیے تاکہ کل کو ان سے متاثر ہو کے کوئی اور یوٹیوبر یا کوئی اور اس طرح کا پرینکسٹر اس طرح کا کام سر انجام نہ دے۔